استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنی ساری مخلوق سے افضل بنایا ہے، اسے اچھائی اور برائی کا فرق سمجھنے کے لیے عقل عطا فرمائی ہے، نفع اور نقصان، کامل اور ناقص، کھرا اور کھوٹا پرکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اس لیے ہر کوئی اپنا فائدہ سوچتا ہے اور کسی بھی طرح کے نقصان سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن بعض اوقات برائی ایسے خوبصورت اور خوشنما لباس میں سامنے آتی ہے کہ انسانی عقل دھوکہ کھا جاتی ہے اور نقصان کو نفع اور کھوٹے کو کھرا سمجھنے لگتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ جب سردی لگنے سے بیمار ہوتا ہے اور بیماری کی حالت میں ٹھنڈی بوتل یا آئس کریم مانگتا ہے، تو اس کے والدین جو اس سے سچی محبت کرتے ہیں اسے ایسی چیزوں سے روکتے ہیں، کیونکہ بیماری کی حالت میں اس کے لیے یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، حالانکہ وہ اسے اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح ہمیں اس دنیا میں کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں ہمارا فائدہ ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ہمارا خالق و مالک جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے ہمیں ان نقصان دہ چیزوں سے بچانا چاہتا ہے، کیونکہ اس رحمان و رحیم کو ہم سے جو محبت ہے وہ والدین کی محبت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی آئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت گھبرائی پریشان سی پھر رہی تھی۔ جب قیدیوں میں اسے کوئی بچہ دکھائی دیتا تو وہ اسے لپ کر اٹھا لیتی۔ اس کا اپنا بچہ گم ہو گیا تھا۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے خیال میں یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کی قسم وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک حصہ اس نے جنوں، انسانوں، جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے اتارا۔ یہ اس کی رحمت کے ایک حصے کا ہی اثر ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں اور ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، اور اسی کا اثر ہے کہ وحشی جانور بھی اپنے بچوں پر نرمی کرتے ہیں۔ 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس چھوڑ رکھی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی رحمتوں کے ذریعے سے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ وہ رحمان اور رحیم جو تمام مہربانوں سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا ہے، کب ہمارا نقصان چاہے گا؟ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہماری اس دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو جائے اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس دنیا کی زندگی بھی سنور جائے اور ہم ہر طرح کے نقصان اور خسارے سے بچ جائیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں ایک ایسی کسوٹی عطا کی ہے جو حق و باطل، کامل و ناقص کو الگ الگ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ کسوٹی ایک ایسا پیمانہ ہے جس کی پیمائش اور جانچ پرکھ کے نتائج 100% ہوتے ہیں۔ وہ پیمانہ اور کسوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں بھرپور اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں آپ کے اسوہ حسنہ کو ایک معیار اور نمونہ قرار دیا ہے۔